السلام علیکم دوستوں، آج ہم کچھ ایسے سائیکالوجیکل پرابلمس کو ڈسکس کریں گے جن کو عام طور پر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ہمارے پاس ایک ایسے فیملی کو لایا گیا جن کے ہسبینڈ یا جن کا سربراہ جو تھا وہ ان کو مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ خوش قسمتی سے ان کے آس پاس کے لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں آئی اور وہ اس کو ہمارے پاس لے آئے۔ انویسٹیگیشن کرنے پر پتہ چلا کہ اس کو غیبی آواز آتی تھی، بقول اس کو غیبی آواز آتی ہے جو اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ اپنی فیملی کو مار دو تو یہ دنیا بچ جائے گی، ورنہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک بچہ ہمارے پاس آیا جو سارا وقت کھڑا رہتا تھا، کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے آواز آتی ہے کہ اگر تم بیٹھ گئے تو تمہارے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ بچہ اس خوف سے، اپنے اس ہیلوسینیشنز کی وجہ سے، مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز ہوتے ہیں جو اس طرح کی ایسی غیبی آوازوں کی بات کرتے ہیں جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی، ایسی خوشبوؤں کی بات کرتے ہیں جو کسی کو اور کوئی نہیں محسوس کر رہا، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو جو کہ کسی کو نہیں نظر آ رہی ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس طرح سے آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے اور آپ ہی اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کی پرابلم کو، کوئی دیکھنے والا اس کو فیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ ذہنی بیماریاں جو ان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ خود فیل کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ریئلٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ریئلٹی سے کانٹیکٹ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ان ہیلوسینیشنز کو، ڈیلیوژنز کو، یا اردو میں جن کو ہم وہم کہہ سکتے ہیں، انہی کو ریئلٹی مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت پر ڈائگنوز اور علاج ان کو کسی حد تک ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے والدین لے کر آئے جس کے سارے جسم پہ جلنے کے نشانات تھے، تو پتہ چلا کہ اس بچی پر جن آتے ہیں، اور دوران انویسٹیگیشن بھی اس نے اپنی آواز بھاری کر کے اور کچھ مختلف انداز سے بات کرنی شروع کر دی۔ ہم سے پہلے وہ کسی بابا کے پاس لے گئے تھے جس نے اس کا پورا جسم جلا کر جن نکالنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے سے علاج کے بعد وہ جن نکل گیا، یعنی کہ 2 ہفتے کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بچی نارمل ہونے لگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اس وقت ایسے ذہنی مریض لوگ نہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور نہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ کوئی فرد اس قسم کی کسی بھی حرکت میں ملوث ہے تو آپ اس کی ایک دفعہ مینٹل انویسٹیگیشن ضرور کروا لیجئے، تاکہ کسی بھی غلط قسم کے الزام اور فتوے اور ان کو کوئی تکلیف دینے سے بچا جا سکے، کیونکہ وہ تو خود مظلوم ہوتے ہیں، انہیں تو خود اپنی ذہنی حالت پر، اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو وہ اور مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔